بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو طالب جو تجارتی سفر میں اکثر جایا کرتے تھے، جب ایک دن روانہ ہونے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کی عمر اس وقت بروایت طبری و ابن اثیر 9 سال اور بروایت ابو الفتح و ابن خلدون 13 سال کی تھی، اپنے بال بچوں میں چھوڑ دیا اور چاہا کہ روانہ ہو جائیں۔ یہ دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا کہ مجھے اپنے ہمراہ لیتے چلیے۔ آپ نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میرا بھتیجا یتیم ہے، انہیں اپنے ہمراہ لے لیا، اور چلتے چلتے جب شہر بصرہ کے قریہ کفر پہنچے، جو کہ شام کی سرحد پر 6 میل کے فاصلے پر واقع ہے، جو اس وقت بہت بڑی منڈی تھی، اور وہاں نستوری عیسائی رہتے تھے۔ وہاں ان کے ایک نستوری راہبوں کے معبد کے پاس قیام کیا۔ راہبوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو طالب کی بڑی خاطرداری کی۔ پھر ان میں سے ایک نے، جس کا نام جرجیس اور کنیت ابو عداش اور لقب بحیرہ راہب تھا، آپ کے چہرہ مبارک سے آثار عظمت اور جلالت اور اعلیٰ درجے کے کمالات عقلی اور محاسن و اخلاق نمایاں دیکھ کر اور ان صفات سے موصوف پا کر جو اس نے تورات اور انجیل اور دیگر کتب سماویہ میں پڑھی تھی، پہچان لیا کہ یہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ ابھی اس نے اظہار خیال نہ کیا تھا کہ ناگاہ قبر کو سایہ فگن کرتے ہوئے دیکھا، پھر شانہ کھلوا کر مہر نبوت پر نگاہ کی۔ اس کے بعد فوراً مہر نبوت کا بوسہ لیا اور نبوت کی تصدیق کر کے ابو طالب سے کہا کہ اس فرزند ارجمند کا دین تمام عرب و عجم میں پھیلے گا، اور یہ دنیا کے بہت سے حصے کا مالک بن جائے گا، اور یہ اپنے ملک کو آزاد کرائے گا اور اپنے اہل وطن کو نجات دلائے گا۔ اے ابو طالب، اس کی بڑی حفاظت کرنا اور اس کو اعداء کے شر سے بچانے کی پوری کوشش کرنا۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودیوں کے ہاتھ لگ جائے۔ پھر اس نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم شام نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں فروخت کر کے مکہ واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے اپنا مال باہر نکالا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ سارا مال آنن فانن بہت زیادہ نفع پر فروخت ہو گیا، اور حضرت ابو طالب واپس مکہ چلے گئے۔